آج ٹاپک کہہ لیجئے یا آج کا جو صورتحال ہے آج کل کی، اس حوالے سے ایک ڈسکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جی قرآن پاک جو ہے آپ صرف اس کو فالو کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں کو فالو کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے حدیث ہی سارا کچھ ہیں. سو بڑا ایک جو ہے وہ ملا جلا سلسلہ ہے، اور اس پہ جب بات ہوتی ہے تو وہ واقعی ہمیں بھی بڑی تکلیف دیتی ہے. سیدھی سیدھی چیز چل رہی ہوتی ہے، جو موجود ہے چیز، اس پہ ایک کوئی نیا کوئی پنگا آ جاتا ہے اور اس پہ پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ فیٹ کو فالو مت کیا کریں، جو حقیقت ہے اس کو فالو کیا کریں. تو حضرت سب سے پہلے سوال جو ہے وہ یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث کی اہمیت کو تسلیم نہ کرے تو اس کے عقیدہ اور عمل پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ میرا آپ تینوں سے سوال ہے. اس پہ پہلے آپ لوگ بات کر لیجئے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، کیونکہ معاشرے میں بہت سے افراد کبھی انکار حدیث، انکار سنت کے ساتھ نعوذ باللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ حدیث کو مانتے ہیں، لیکن حدیث کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت، یعنی اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کا انکار کر دیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ حجیت حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی شرعی حکم یا عقیدہ بھی ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں. اب آپ غور کیجئے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے اور تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو اور میرے احکامات اور فیصلوں میں سے اس تک کوئی بات پہنچے اور وہ یہ کہے کہ کتاب اللہ میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے. اب آپ دیکھیے کہ فیصل بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی جو ویلیو ہے اس کو بیان کیا. بالکل بالکل. خاص طور پر جب آپ سورۃ النحل میں مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہی اس لیے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کلام کی تبیین فرمائیں. تبیین کا معنی کیا ہے؟ وضاحت، اس کی تفصیل، اس کی کامنٹری، اس کی تشریح. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن مجید کا بیان فرماتے ہیں، اس کی تبیین فرماتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ایک اور مقام پر دیکھیں، اور قرآن مجید میں یہ مضمون تقریباً 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اس نے اہل ایمان میں انہی میں سے اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تو کیا قرآن پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاموش ہو جاتے تھے؟ اس کے بعد اس کی کوئی وضاحت، کوئی تفصیل، کتاب اللہ کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی تھی؟ فرمایا کہ نہیں. آگے دیکھیں وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ تو عربس تھے، انہیں تو عربی آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض قرآن کی تلاوت کر کے خاموش ہو جاتے. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں اللہ کی کتاب کا علم سکھاتے ہیں. وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں.